کو قتل کرتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ تو اس بنیاد پر چونکہ بنی اسرائیل ہی سے تعلق تھا موسیٰ علیہ السلام کا، تو کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، رب العالمین کی طرف سے ایمان کی دعوت دی، ساتھ ہی بنی اسرائیل کو میرے ساتھ آزاد کر دے، چھوڑ دے، تو نے جو ان کو غلامی میں جکڑ رکھا ہے۔ بہرحال میں تیرے پاس اللہ کی نشانیاں بھی لے کر آیا ہوں، یعنی معجزات۔ فرعون نے کہا کیا معجزات لایا ہو؟ عصا ڈالا، اژدہا بن گیا، بغل میں ہاتھ ڈالا، بغیر کسی عیب کے چمکنے لگا۔ اب جو قوم کے سردار تھے وہ کہنے لگے فرعون سے، قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، یہ کہنے لگے کہ بہت بڑا جانکار جادوگر ہے۔ اس سے پہلے بھی صالح علیہ السلام نے جب معجزہ دکھایا، معجزے کا مطالبہ خود انہوں نے کیا تھا قوم نے، مگر جب دکھایا گیا تو کہا کہ ہم پر جادو ہوا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، گویا کہ تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی رہی ہے، ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جادو ہے اور یہ جادوگر ہے جانکار، بہت اچھا جانکار جادوگر ہے، اور چاہتا یہ ہے کہ تمہیں نکال دے تمہاری زمین سے، بے زمین کر دے، تمہیں اپنے وطن سے نکال باہر کر دے۔ تو بتاؤ تم کیا کہتے ہو، کیا کرنا چاہیے ان کے معاملے میں؟ تو سردار کہتے ہیں، فرعون سے مشورہ دیتے ہیں، ایڈوائز دیتے ہیں کہ تھوڑے دن تھوڑا آزاد چھوڑ دو، ڈھیل دے دو موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بھائی ہارون کو، تھوڑے دنوں ڈھیل دے دو، اپنے اس میں وہ مگن رہیں، اور اس وقت تک جو ہے وہ بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کرو، اور چونکہ یہ جادو ہے تو جادو کا مقابلہ جادو سے کراؤ، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے۔ بہرحال جادوگروں کو جمع کیا گیا۔ جادوگروں نے کہا کہ ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیا تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ تو اس پر جو ہے فرعون کہتا ہے کہ قال انعام، ہاں کیوں نہیں، تمہیں انعام تو ضرور ملے گا، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اب آپ کہیں گے مقربین ہے نہیں، میرے بہت کلوز بن جاؤ گے، تم لوگ خاص بن جاؤ گے میرے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو فرعون کا خاص ہو تو وی آئی پی ہو گیا نا۔ اور بادشاہ اگر ایک انعام دے کسی کام کے اوپر، کام کیا، بادشاہ خوش ہو گیا، انعام دیا، وہ چلا گیا اپنے راستے۔ اب 2 سال کے بعد آیا تو بادشاہ پہچان ہی نہیں رہا اس کو، اسی وقت انعام دے دیا۔ اور ایک یہ ہے کہ اس کو اپنا قریبی لوگوں میں شامل کیا، اب اس کو ساری فیسلٹی ملے گی، اس کو گویا کہ اپنے آپ کو پنپانے کا ایک موقع مل گیا۔ تو یہ بہت بڑا انعام تھا کہ تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے، یہ تمہارا انعام ہے۔ بہرحال اب جب مقابلہ شروع ہوا تو جادوگروں کو کہا کہ ڈالو تم، جادوگروں نے کہا کہ تم ڈالو موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں لاٹیاں ڈالی تو دکھائی دیتی تھی وہ سانپ کی طرح آگے بڑھ رہی، مگر یہ نظر بندی تھی، جادو تھا، معلوم ہوتا تھا وہ سانپ تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑی ہچکچائے، اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اے موسیٰ نہ ڈر، تم اپنا عصا ڈالو۔ جب عصا ڈالا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا اور وہ سارے اس جادو کو ڈھیر کر گیا، نگل گیا۔ جادوگر جانتے تھے ہم جو دکھا رہے وہ کلا ہے، وہ آرٹ ہے، سب جانتے تھے یہ کچھ سچ مچ میں سانپ نہیں ہے، ان کو دکھ رہا ہے سانپ، ہم کو تو رسی دکھ رہی ہے، ان کی کلا تھی، فن تھا وہ۔ مگر موسیٰ علیہ السلام جو دکھا رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، وہ کچھ اور چیز ہے، وہ پہچانیں گے نا بھائی، ہمارے فیلڈ کی چیزیں دکھتی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، وہ خود ہی ایمان لائے۔ جادوگر جس کو ہم کہتے تھا تکیا، جن پر وہی پتے ہوا دینے لگے، جن کو ٹکرانے لائے تھے وہی لوگ ایمان لے آئے۔ اب کیا کریں؟ فرعون
غصے میں آ گیا. کہا کہ یہ تم سب کی ملی بھگت ہے اور یہ تمہارا سب سے بڑا گروہ ہے اور تم نے سب یہ پلان کر کے کیا ہے, لہذا تم میری اجازت کے بغیر ایمان لائے کیسے؟ اب میں تمہیں بدترین سزا دوں گا. ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں تمہارا کاٹوں گا. لیفٹ ہینڈ کاٹا ہے تو رائٹ والا پاؤں کاٹوں گا. یہ زیادہ تکلیف ہے. تمہیں سلیب چڑھاؤں گا, لکڑی کے جو تختے ہوتے ہیں ایسے کراس, اس کے اوپر ہاتھ اور پاؤں بچھا کر کیلے سے ٹھوک دیا جاتا ہے. تمہیں سلیب چڑھاؤں گا, ایسی سزا دوں گا, بدترین سزا. اب ظاہر سی بات ہے یہ آزمائش تھی جادوگروں کی. انہوں نے توبہ کر لی تھی اور اسلام قبول کر لیا تھا. انہوں نے اس وقت وہاں پر دعا کی, ربنا افرغ علینا صبرا, اے ہمارے رب صبر کو ہمارے اوپر اڈیل دے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدم رکھا. اب معاملہ یہ تھا کہ کرنے کچھ گئے تھے, ہو کچھ گیا. موسیٰ علیہ السلام, ان کا دین, ان کی دعوت اور اثر کر گئی مصر کے لوگوں میں. تو اب فرعون نے اس کا یہ نتیجہ نکالا کہ اس نے اب ظلم اور تشدد کو اور تیز کر دیا. بالکل ایسے ہی مکہ میں بھی ہو رہا تھا. جس وقت صحابہ کرام اسلام لائے, ایمان لائے, غلام بھی لائے, آزاد بھی لائے, حلیف بھی لائے, تو اس کے بعد جو ہے وہ تکلیفیں شدید طور پر دینی شروع کر دی کفاران قریش نے. لہذا اب جو ہے وہ ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تم صبح سویرے نکل جانا بنی اسرائیل کو لے کر. سارے نبیوں کی ہجرت دکھائی گئی ہے سورہ اعراف میں. لوط علیہ السلام, اللہ نے حکم دیا لوط تم پر جو ایمان لائے ہیں ان کو لے کر نکل جاؤ اور پیچھے پلٹ کے مت نکلنا. وہ نکل گئے, عذاب آیا ان کے اوپر. شعیب علیہ السلام نکل گئے, عذاب آیا ان کے اوپر. حود علیہ السلام ہجرت کر گئے اپنے ایمان والوں کے ساتھ میں, عذاب آیا. سیم سیم. یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا نکل جانے کا حکم دیا, پیچھے پیچھے فرعون نے فالو کیا, پیچھا کیا. ہاں عذابات الگ الگ طریقے سے آئے ان تمام قوموں کو. کسی کے اوپر پتھروں کی برسات ہوئی, کسی کو پانی میں غرق کیا, کسی کو چنگاڑ اور زلزلے کے ذریعے سے تباہ کیا, اور فرعون کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اس کے اہل کے ساتھ. تو فرعون نے پیچھا کیا بنی اسرائیل کا. اب سامنے سمندر آ گیا. بنی اسرائیل جو تھے وہ پکار اٹھے, اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے, یا موسیٰ انا لمدرکون, ہم تو پکڑے گئے. آگے بھی موت, پیچھے بھی موت, آگے کنواں پیچھے کھائی. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان ربی معی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے اور مجھے راستہ دے گا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا, یا موسیٰ فاضرب بعصاک البحر, اپنے عصا کو سمندر پہ مارو, دریا پہ مارو. اور انہوں نے ویسا ہی کیا, اور سمندر کے اندر, دریا کے اندر کتودی عظیم دیوار کی طرح پانی کھڑا ہو گیا. بنی اسرائیل اس میں سے نکل گئے, اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ جب پہنچتا ہے پانی میں اس راستے میں, سمندر کے اندر ڈبو دیا جاتا ہے. مگر ان کو ڈبونے سے پہلے, فائنل عذاب سے پہلے, اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹے چھوٹے عذابات میں مبتلا کرتا رہا بنی اسرائیل کو. مثلا ٹڈیوں نے راتوں رات کھیت کو صاف کر دیا, یہ عذاب آیا. گوڈاؤنوں کے اندر, گھروں کے اندر اناج اسٹور کر کے رکھا, اس کو کیڑا اور گھن کھا گیا. کھیت کا اناج خراب, گوڈاؤن اور گھر کا اناج برباد. تو جب جب ان کے اوپر کوئی عذاب آتا تھا تو کہتے تھے یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی منحوسیت کی وجہ سے ہو رہا ہے. نکیر پھوٹنے کا عذاب, ناک سے خون پھوٹ گیا, پوری کی پوری قوم اس عذاب میں مبتلا کی گئی. مینڈک کا عذاب, کھانے کے لیے بیٹھے مینڈک, سونے کے لیے مینڈک,
تنگ کر دیا زندگی نے اس مینڈکوں نے، مینڈکوں کا۔ پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے ہیں موسیٰ آپ اللہ سے دعا کرو، ہم ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ آزاد کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہی کہنا تھا نا، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ آزاد کر دو، تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑ بھی دیں گے، آزادی دے دیں گے ان کو، اور ایمان بھی لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، عذاب دور ہو جاتا، پھر وعدہ خلافی کرتے۔ کیا فرمایا تھا اللہ نے؟ یہ جتنی قومیں عذاب میں مبتلا ہوئی، ہم نے ان کو وعدے کا خلاف کرنے والا پایا۔ یہ دیکھیے اس کی مثال، ان سب میں کامن بات ایک تھی، جو بولتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، پرامس کرتے تھے توڑ دیتے تھے۔ اے موسیٰ تم اللہ سے دعا کرو، ہم ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد بھی کر دیں گے۔ نہ ایمان لاتے تھے نہ آزاد کرتے تھے۔ جتنے یہ ہے قومیں، سب کے اندر کچھ کامن مشترک عادتیں تھیں جو یہ عذاب کے اندر مبتلا ہوئی۔ بہرحال اب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا، اصلاح کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے، سیکنڈ فیز۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعوت تھی فرعون اور قبطی قوم کی طرف، وہ تو سمندر میں غرق ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اب رہ گئے بنی اسرائیل جو آلریڈی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، مگر ان میں بگاڑ پیدا ہوا تھا۔ سمندر پار کرتے ہی دوسرے مقام پر ہے کہ ایک قوم کے اوپر سے ان کا گزر ہوا بنی اسرائیل کا، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں وہ قوم کیا کرتی تھی؟ بت بنا کر اس کی پرستش کرتی تھی۔ ان کو بہت اچھا لگا، ایک نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بھی ایسا ہی بنا کے دو۔ بتاؤ کتنا ٹائم ہوا ہے ابھی آزادی مل کے؟ یہ حال ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے، جس میں دن بھی شامل ہیں، کوہ طور پر جاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے وہاں تورات دینی ہے، احکامات دینے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام 40 رات کی بات ہے، واپس لوٹتے ہیں تو یہ قوم شرک میں مبتلا ہو گئی ہے، گائے کے بچڑے کو معبود بنایا، اس کی عبادت میں لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام انتہائی غصے میں لوٹے، فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسف، شدید غصے میں اپنے بھائی کی داڑھی پکڑی، کھینچا اپنی طرف، شدید غصے میں تورات کی تختیاں ایک طرف ڈال دی۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، 40 رات میں اتنی جلدی؟ ارے 40 سال بعد سمجھ میں آتی، 40 راتوں میں صرف۔ لہذا جو ہے وہ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بھائی مجھ پر یہ سختی نہ کر، میں نے انہیں بہت روکنے کی کوشش کی، مگر بہت ہی زیادہ اگر یہ ہوتا تو یہ قوم خانہ جنگی کا شکار ہوتی، سیویل وار ہو جاتا۔ اس لیے میں نے سوچا آپ کے آنے کا انتظار کیا کہ جب آپ آؤ گے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال اب موسیٰ علیہ السلام اس 12 قبیلوں میں سے ہر ایک قبیلے میں سے 10 نیک اور صالح افراد کو جمع کر کے توبہ، اجتماعی توبہ کے لیے پہنچتے ہیں کوہ طور کے اوپر، اور وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ وہ دعا جو ہے وہ سورہ اعراف کے اندر موجود ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دعا کو نقل کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام جو ہے وہ ہمارے کچھ بیوقوف لوگوں نے کیا، گائے کو بچڑا بنا کر اس کو معبود بنانے کا کام ہم میں سے کچھ لوگوں نے کیا، لہذا جو ہے وہ کیا تو اس کی سزا ہم سب کو دے گا؟ اگر ایسا ہوتا تو ہمیں اس سے پہلے ہی سزا دے چکا ہوتا، یعنی اس سے پہلے بھی بنی اسرائیل نے ایسی غلطیاں کی ہیں، مگر تب تو نے ہم کو سب کو نہیں سزا دی اس کی، تو کیا اب جو ہے وہ ہم کو سب کو سزا ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عذاب جس کو چاہتا ہے چھوتا ہے، ان رحمتی وسعت کل شیء، مگر میری رحمت ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے، اور وہ میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں گے نبی امی کے اوپر، جو ایمان لائیں گے نبی امی کے اوپر۔ وہ نبی امی کیا کرتے ہیں؟ انہیں امر بالمعروف اور نہیں یجدون مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل،
انہیں وہ اپنے تورات اور انجیل میں ان کی علامتیں پاتے ہیں اس نبی کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ نبی انہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے اوپر حلال کرتے ہیں، خبائث کو ان کو اس سے روکتے ہیں، اور جو شریعت کا بوجھ انہوں نے اپنے سے اوڑھ لیا تھا سوالات کر کر کے، وہ بوجھ ان پر سے اتارتے ہیں. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو جو لوگ ایمان لائے اس کے اوپر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وَنَصَرُهُ، ان کی مدد کریں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اتباع کریں اس نور کی، یعنی قرآن کی جو نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ انی رسول اللہ علیکم جميعا، اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ ہے محمد رسول اللہ کی رسالت تمام جہانوں کے لیے، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. اب پچھلی جتنی بھی قومیں ہوں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ کسی نبی کی امتی ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں، وہ نوح علیہ السلام کی امتی ہیں، ان کے پاس کتاب ہے، کتنے ہی ان کے دعوے ہوں، اب ان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا، لا يسمع احد من هذه الامه، اس امت میں سے یہود اور نصرانی کسی نے میرے تعلق سے سنا اور مجھ پر ایمان نہیں لایا، ولم یؤمن بما ارسلت به، جو مجھے دیا گیا ہے، مجھ پر جو نازل کیا گیا ہے، الا کان من اصحاب النار، مگر یہ کہ وہ جہنمی ہے. ہر انسان کو آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے. اس کے بغیر وہ نجات نہیں پا سکتا، اس کے بغیر وہ سالویشن نہیں پا سکتا. بہرحال اس طرح سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا پچھلے قوموں میں سے ہر ایک کو محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ہوگا. اور اب وہ قومیں، وہ لوگ جن کا دعویٰ نہیں ہے کہ وہ کسی رسول کی امتی ہیں، تو ان سے کہا گیا آیت نمبر 158 میں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جميعا، اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا. یعنی اللہ کے نبی کی رسالت پوری دنیا کی طرف ہے. آپ کسی ایک علاقے کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ تمام انسانوں تک آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا. اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ اعراف میں کیا گیا. اس کے بعد بنی اسرائیل کی بہت سی گمراہیوں کا ذکر کیا گیا، جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں اس کا ذکر کیا گیا. ان میں سے بہت سی باتیں سورہ بقرہ میں ہم نے سنی، مگر یہاں پر کچھ چیزوں کی تفصیل ہے. جیسے اصحاب سبت یعنی ہفتے کے معاملے میں، جو سنیچر کا دن ان کے لیے خاص تھا عبادت کا، جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے، اذان ہونے سے لے کے نماز ختم ہونے تک دنیا کے سارے کام حرام ہو جاتے ہیں. اہل ایمان سے کہا گیا کہ وہی جب جمعہ کی اذان پکاری جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، سب کام اب دنیا کے حرام جب اذان ہو گئی تو. ہاں جب نماز ہو جائے فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز ختم ہو جائے تو اب زمین میں پھیلو، اللہ کی روزی تلاش کرو. مگر اتنے پیریڈ تک دنیا کے کام حرام. ایسے ہی بنی اسرائیل کو سیٹرڈے کا دن تھا عبادت کے لیے خاص، اور اس دن ان کو شکار کرنے سے، کاروبار کرنے سے اس پیریڈ میں منع کیا گیا تھا، جیسے ہم کو بھی منع ہے. ان میں 3 گروپ ہو گئے. یہ ڈیٹیل یہاں پر تھوڑی سی ہے. ایک اللہ کے حکم کی پابندی کرتا تھا، ہفتے کے روز میں اللہ کی عبادت کرتا، حکم توڑتا نہیں تھا، مگر لوگوں کو بتاتا بھی نہیں تھا اپنی عبادت میں، اپنی سیدھی سیدھی نماز، اپنا سیدھا سیدھا روزہ بتاتا نہیں تھا دوسروں کو. ایک گروہ تھا جو خود بھی عمل کرتا تھا، لوگوں کو بھی کہتا تھا کہ باز آ جاؤ، یہ مت کرو، اللہ نے مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا، شکار سے منع کیا، تم رک جاؤ ورنہ اللہ کا غضب نازل ہوگا. نہیں مانتے تھے. تو 3 گروپ ہو گئے. 2 عمل کرنے والے اللہ کے حکم کے اوپر، مگر ان میں سے خود عمل کرتا تھا، دوسروں کو
نہیں کہتا تھا، ایک خود بھی عمل کرتا، لوگوں کو بھی بتاتا۔ تو ان دونوں کے مکالمے بتائے گئے سورہ اعراف میں۔ تو یہ لوگ کہتے بھائی تم کیوں سمجھا رہے ہو ان کو، یہ سدھرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ اب نہیں ماننے والے، تم اپنا کام کرو، ان کو چھوڑ دو ان کے حال کے اوپر۔ تو جو منع کرتے تھے انہوں نے کہا کیا عجب کہ ہمارے کہنے سے اکا دکا کو بات سمجھ آ جائے، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اور اگر کوئی بھی نہیں مانتا، ان کی اصلاح نہیں ہوتی، تو کم سے کم ہم اللہ کے حضور میں عذر پیش کر سکیں کہ اللہ ہم نے پہنچا دیا۔ اللہ نے پھر ان لوگوں کو سور اور بندر ہونے کا عذاب دیا، اور اس عذاب سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے اوپر یہ عذابات آئے تو حکم توڑنے والوں کو جو عذاب ہوا وہ سور اور بندر بنا دیا گیا۔ ہاں، ڈاروین نے جو کہا پہلے انسان بندر تھا یہ جھوٹ ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ درمیان میں ایک وقفے میں انسانوں کو اللہ نے بندر بنا دیا، اور سور اللہ کے حکم کی عدولی کرتے تھے ہفتے کے روز میں، جیسے ہمارا جمعہ کا ہے۔ آج امت مسلمہ کی بڑی تعداد جمعہ کو لے کے کیا کرتی ہے ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر وعید اللہ کے نبی نے سنائی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جمعہ کے معاملے میں کوتاہی کرنا۔ اذان ختم ہو جانے کے بعد فرشتے رجسٹر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اب اذان کے بعد جمعہ کے لیے آنے والے کا نام رجسٹر میں درج نہیں ہوتا، اس کو عام نماز کا ثواب ملتا ہے، جمعہ کا ثواب نہیں ملتا اس کو۔ اس لیے مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے ہفتے میں ایک دن ہے، گھنٹے بھر کی بات ہے، اذان سے پہلے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، نماز پڑھے، چلا جائے، اپنا کام دام کرے۔ بہرحال یہ قصہ تھوڑا ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے یہاں پر۔ اس کے علاوہ ایک شخص کا ذکر کیا گیا، نام تو نہیں بتایا قرآن نے، مگر مفسرین، حدیث میں بھی نام نہیں آیا، مگر مفسرین نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں اس آدمی کا نام تھا بلم بن بعورہ۔ اس کا قصہ اللہ نے بیان کیا، اللہ نے اس کو دین کا علم دیا، سمجھ دی، اللہ نے اس کو مرتبہ بڑھایا، اس کے درجات کو دنیا میں بڑھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بھی میں اس کے درجات کو بلند کرتا، مگر وہ دنیا کی طرف جو جھک گیا، دنیا داری کی طرف جو لپک گیا، اس کی مثال کتے کی مانند ہے۔ اللہ نے علم دیا، سمجھ دی، اور وہ دنیا کی طرف بھاگ رہا ہے۔ فرمایا کہ اس کی مثال کتے کی مانند ہے کہ جس کا پیٹ بھرا ہو، کھایا ہے پیا ہے کتے نے، پیٹ بھرا ہوا ہے، پھر بھی زبان نکال کر ہانپتا ہے، زبان نکال کے ہانپتا رہتا ہے، راج ٹپکاتا رہتا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، پیٹ بھر کے کھلایا ہے کتے کو، پھر بھی زبان نکال کر ہانپتا ہے، اور پیٹ خالی ہو تب بھی زبان نکال کر ہانپتا ہے۔ یہ ہے مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ کسی شخص کو اللہ علم دے، دین دے، سمجھ دے، تقویٰ دے، پابندی دے، اور اس کے بعد وہ دنیا کی طرف جھک جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال کتے سے دی۔ اس طرح سے جو ہے وہ سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ باتیں بیان کی، بنی اسرائیل کے بگاڑ کا ذکر کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورہ انفال آتی ہے، اور سورہ انفال کے اندر جو ہے وہ اس کی 40 آیات ہیں صرف، اور اس کا آغاز ہوتا ہے یسألونک عن الانفال، اے نبی آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور یہ سورت مدنی، سورہ اعراف اس سے پہلے والی مکی، انعام مکی، اور اب یہ سورہ انفال مدنی ہے، یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر آغاز ہی سورہ انفال کا ہوتا ہے کہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں نبی پوچھتے ہیں۔ مال غنیمت کیا ہے؟ جب کفار کے ساتھ میں جنگ ہوتی ہے تو کفار ہار اور شکست کے بعد جو بھاگ جاتے ہیں تو جو کچھ بھی مال ہاتھ آتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ وہ انسانوں کی صورت میں غلام اور لونڈیوں کی طرح بھی ہاتھ آتا ہے، اور مال جو ہے وہ گھوڑے، جانور اور دیگر چیزوں کے ذریعے سے بھی آتا ہے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ سے سوال پوچھتے ہیں، یسألونک عن الانفال، اور غزوہ بدر ابھی ہوئی تھی، 70 قیدی ہاتھ آئے تھے،
غزوہ بدر میں 70 کو قتل کیا تھا، 70 ہاتھ آئے تھے، بہت سا مال غنیمت آتا ہے. تو نبی سے پوچھتے کہ کیا ہے اس کا معاملہ، تو جواب دیا گیا قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اصلاح کرو باہم آپس میں. واطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. ان کنتم مومنین، اگر تم مومنین ہو. پھر بتایا مومنین، پکا مومن کون ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. سچے اور پکے مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے اور وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں. جو صفات ان کی بتائی گئی، پھر اللہ نے فرمایا ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، معافی ہے اور جنت کے اندر درجات ہے. پھر اب اتنا کہہ دینے کے بعد غزوہ بدر کے لیے اللہ کے نبی جب گھر سے نکلے ہیں صحابہ کے ساتھ، اس کا منظر کھینچا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لشکروں میں سے صحابہ کو لے کر مشورہ کیا. ایک ابو جہل کی قیادت میں بدر کی طرف آ رہا تھا 1000 لوگ، اور دوسرے ابو سفیان کی قیادت میں شام کی طرف ایک قافلہ جا رہا تھا جس میں 50-60 لوگ ہوں گے، 100 لوگ ہوں گے. یہ تجارتی قافلہ تھا اور یہ ابو جہل خاص لڑنے کے لیے آیا تھا 1000 لوگوں کو لے کے، اور یہ ابو سفیان 50-60-100 اور تجارتی قافلہ، وہ جنگی قافلہ نہیں تھا. اللہ کے نبی نے مشورہ کیا کہ دونوں میں سے کس طرف ارادہ ہے، کہاں جانا چاہیے ہم کو. مشورہ کیا، اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کے اندر. ان 40 آیتوں میں غزوہ بدر کے ابتدا سے یہاں پر بتایا گیا. سوال مال غنیمت کا جنگ کے بعد کا، تو پہلے سے شروعات کی گئی. تو اللہ تبارک و تعالی کا ارادہ یہ تھا کہ ان کافروں کو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر واضح کر دے کہ حق کس کے پاس ہے، حق کس کے ساتھ ہے. اور یہ جب نکلے تھے مکہ سے کفاران قریش، تو خانہ کعبہ کی چادر کو پکڑ پکڑ کے دعائیں مانگی تھی انہوں نے کہ اللہ کل کے دن کو یوم الفرقان بنا دے. یوم الفرقان یعنی کل کا دن یہ فیصلہ کر دے کہ یہ جو حق کے اوپر کون ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، آج 9واں روزہ ہے، 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوئی ہے. اور یہ دعا کر کے نکلے اللہ سے، وہ بھی حبل لات منات سے نہیں، اللہ سے دعا کی چادر پکڑ پکڑ کے ابو جہل نے، عتبہ نے، عتیبہ نے، کل جو ہم میں سے حق کے اوپر ہو اس کی جیت ہو. بتائیے جب آدمی بگڑ جاتا ہے تو جو حق اللہ کا دین ہے اسی کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے. اور کل کے دن کو یوم الفرقان بنا دے. یوم الفرقان یعنی بالکل فرق ہو جائے سچائی پر کون ہے اور باطل کے اوپر کون ہے، حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، اللہ کس کے ساتھ ہے، اللہ کس کے ساتھ نہیں ہے، یہ واضح ہو جائے. یہ دعائیں مانگ کے نکلے. تو اللہ نے فرمایا اللہ یہ چاہتا تھا حق کو حق کرنا، باطل کو باطل کر دکھانا. ان کو کھول کے بتا دینا کہ سچائی پر کون ہے، محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھی یا تم. بہرحال کچھ لوگوں کا رجحان تھا کہ یہ 50-100 کا قافلہ ہے، زیادہ ایفرٹس نہیں ہے، مگر یہ 1000 ہے، پورے جنگجو لوگ ہیں. اور ادھر 313 تھے، صرف 1000 کے مقابلے میں 313. اللہ تعالیٰ نے جتنی نصرت بدر میں کی، غزوہ بدر جنگ شروع ہونے سے پہلے ان ساری نصرتوں کا ذکر کیا. یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی ہے، ہم کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگتے ہیں اللہ میری مدد کر، تو مدد کیسی کر وہ بھی سجیسٹ کرتے ہیں. اے اللہ ذرا ایسا کر کے میری مدد کر، ویسا کر کے میری مدد کر. مگر واقعی میں اللہ کے ماننے والے جو ہوتے ہیں ان کو کیا ہوتا ہے، عام سے مطلب ہے، پیڑ نہیں گرنے کا. اصحاب الاخدود کے اندر اس لڑکے کا قصہ تھا، اس نے دعا کیا مانگی، اللہ سے مدد کیا مانگی، اللہم اکفینیہم بما شئت، اے اللہ جس طرح چاہے تو ان کے خلاف میری مدد کر.
ان کے مقابلے میں میری مدد کر، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ کیسے کرے گا؟ مجھے اس سے نہیں، مجھے تو مدد چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھی کیسے کیسے مدد کی ہے۔ نمبر 1، قریش جب آئے ہیں ابو جہل کی قیادت میں تو انہوں نے اچھی والی زمین سیلیکٹ کی، ہموار زمین۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ تھوڑا دیر سے پہنچے تو من چاہی جگہ نہیں ملی اسٹے کرنے کے لیے، تھوڑی چڑھان تھی اور زمین بھربھری تھی، وہاں کی ریت تھی، جانور کے پاؤں بھی دھستے تھے اور آدمی چلے تو دھستے تھے، چلنے میں دقت ہوتی تھی۔ تھوڑا اونچائی کے اوپر ملے، اللہ نے مدد بتائی کہ اللہ نے بارش برسائی۔ اب بارش برسائی تو کیا ہو گیا؟ جو ہموار زمین تھی جہاں پر قریش نے پڑاؤ کیا تھا وہاں پر چل تھل ہو گیا، مچھر ہوئے رات بھر سو نہیں سکے وہ لوگ۔ یہاں پر بارش یہاں بھی ہوئی ہے مگر وہ جو بھربھری زمین تھی وہ پختہ ہو گئی، مضبوط ہو گئی، اب پاؤں جمنے لگے۔ صحابہ کرام نے گڑھے کر کر کے پینے کے لیے پانی بھی جمع کر کے رکھا، اور رات میں اللہ نے انہیں جو اونگ آئی، نیند آئی، فریش ہو گئے، وہ سو گئے، اللہ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی، اس کا بھی ذکر کیا اللہ نے۔ جب آدمی تھوڑا سو لیتا ہے تو کام کرنے کے لیے فریش ہو جاتا ہے۔ تو صبح میں جنگ ہونی تھی، اللہ نے ان کو نیند کی نعمت سے سرفراز کیا، وہ لوگ سو نہیں سکے، یہ سوئے۔ پھر اس واقعے کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو ٹینٹ آپ کے لیے لگایا گیا اور اس کے اندر آپ دعا کر رہے تھے کہ اللہ آج یہ چھوٹی سی جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کے اوپر اتنا گریا طاری ہو گیا کہ آپ کے کندھے کے اوپر کی چادر گر گئی۔ ابو بکر صدیق باہر پہرا دے رہے تھے، آپ نے کہا اللہ کے نبی آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی نے سجدہ کیا اور جب اٹھایا سجدے سے اپنا سر تو صحابہ کو خوشخبری دی کہ یہ مقتل ہے، یہ جگہ ہے جہاں پر ابو جہل قتل ہونے والا ہے، یہاں پر عتبہ قتل ہوگا، یہاں پر عتیبہ، جو جگہ نبی نے بتائی ان کے قتل ہونے کی اسی جگہ پر وہ لوگ قتل ہوئے۔ اللہ نے یہ ساری نصرتوں کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کی، اور اب کفاران قریش میں سے 70 لوگ قتل ہوئے، 70 لوگ قیدی بنے۔ اب مسئلہ ہے مال غنیمت کا، تو انشاءاللہ کل جب آیات شروع ہوں گی تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو مال غنیمت ہے شریعت کے اندر اس کا ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگا۔ اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، 5th پارٹ مال غنیمت کا۔ اللہ کے نبی اس کو مسکینوں پر، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے تھے۔ باقی کا سارا کس کا ہے مال غنیمت میں سے؟ اس کا اللہ نے ذکر کیا۔ جو سوار ہے، سواری کے ساتھ جو شرکت کی ہے جس نے جنگ میں، اس کے لیے جو ہے وہ پیدل کے مقابلے میں زیادہ ہے 3 گنا، کیونکہ اس نے گھوڑا پالا ہے تو اس کو کھلانا پلانا ہے، اور وہ جتنا کام دے گا، جتنا فائدہ دے گا تو پیدل اتنا نہیں دے سکتا، تو لہذا جو سوار ہے اس کا حصہ کتنا رہے گا، جو پیدل ہے اس کا حصہ کتنا رہے گا، پھر اس میں غریبوں کا کتنا، مسکینوں کا کتنا، یہ سارا ڈسٹریبیوشن کی اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر بتایا، اور قریش کو وارن کیا گیا کہ تم نے دیکھ لیا، تم چاہتے تھے یوم الفرقان ہو، یوم الفرقان ہو گیا، معلوم ہو گیا ہم کس کے ساتھ ہیں۔ اگر باز آتے ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر باز نہیں آتے، وہی روش اختیار کرتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ وہی کریں گے جو یہاں پر بدر میں ہوا ہے۔ پھر اہل ایمان کو خطاب ہوا، اللہ کے نبی سے خطاب ہوا، وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ ان کفار سے جنگ کرو حتیٰ کہ فتنہ یعنی شرک ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ ہاں یہ باز آ جائیں، یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ۔ اس پر یہ سورہ انفال ختم ہوتی ہے، اور کل جو ہے وہ یہ مال غنیمت کی تقسیم کا بھی ذکر ہوگا، اور اس کے علاوہ سورہ انفال کے علاوہ سورہ توبہ شروع ہو جائے گی، سورہ برات، اور اس کی 93 آیات ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ سورہ برات